الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں، پچھلے کئی جمعوں سے ہم نماز کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں. ایک اہم عنوان ہے آج کے اس وقت میں، آج کے اس دور میں، جہاں اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں قدم بہ قدم، وقت بہ وقت، گھڑی بہ گھڑی ہم پر آ رہی ہیں، لیکن آج بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں. ہمارے گھروں میں بے نمازی موجود ہیں. ہمارے محلے میں، بستی میں بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اور جو حالات ہم پر عام پڑی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میرے عمل کی وجہ سے میں جو بے نمازی بنا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے، یہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حدیث میں آتا ہے جو بے نمازی ہے اس کی نحوست کئی گھروں تک رہتی ہے. اب جب پورا محلہ جب بے نمازی ہو جائے تو اس کی نحوست کم از کم ملک بھر تو رہے گی. تو اب سارے ملک میں کتنے بے نمازی ہیں اور سارے عالم میں کتنے بے نمازی ہیں. اور جب ہمارا حال یہ ہے، ہمارا معاشرہ ایسے دور سے گزر رہا ہے، بے نمازیوں کے دور سے گزر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر حالات نہیں لائیں گے تو اور کیا لائیں گے؟ دن بدن نئے نئے حالاتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر طریقے سے جو ہے آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. کبھی حکومت کی لائن سے آزمائش پر ہے، کبھی رزق کے لائن سے آزمائش پر ہے، کبھی کوئی مسجد پر جو ہے انگلیاں اٹھا رہا ہے، مسجد کو مندر بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی قوم مدارس کے اختتام پر لگی ہوئی ہے، ام المدارس دارالعلوم دیوبند پر نگاہیں پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی جماعت ایسی ہے جو ہے تبلیغی جماعتوں پر جو ہے نگاہیں باندھی ہوئی ہیں. یہ ساری نحوستیں، یہ ساری پریشانیاں جو ہے واحد ہمارے بے نمازی پن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. نمازیں ختم ہو گئی، نمازی دور ہو گئے، بے نمازی عام ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئیں،
اب مسجد پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئے، مسجدوں کو ختم کرنے کے لیے مسجدوں کو تالا لگانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مدارس کی اہمیت ختم ہو گئی، دینی تعلیم کی اہمیت ختم ہو گئی، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے اس کی جو ہے محنت ختم ہو گئی۔ اب مدارس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، مدارس کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے، وہاں پر جو بچے تعلیم پڑھ رہے، تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں دہشت گرد بتایا جا رہا ہے۔ یہ اسی لیے ہو رہا ہے، جب عمل چھوٹ گیا تو نشانے باندھنا شروع ہو گئے، اس کو اختتام پر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو ختم کرنے کی جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت جو 100 سال سے زائد عرصے سے جو ہے سارے عالم بھر میں کام کر رہی ہے، کوئی ملک شاید کہ ایسا رہا ہو جہاں پر یہ کام نہ ہوتا ہو، بڑی جو ہے سنجیدگی کے ساتھ بغیر اختلافات کے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والی یہ تبلیغی جماعت پر آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو کوئی دریغ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے کہ اس پر جو ہے ہم نے جو ہے انگلیاں اٹھانا شروع کیا ہے، ہم نے اپنے جو ہے ذاتی طور سے جو ہے ہم جو ہے اس پر تہمت باندھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام کرنے والے غلط ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ اکابرین کے خلاف ہے۔ جب ہم نے اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا، جب ہم نے جو ہے اس پر اعتراضات باندھنا شروع کر دیا، اب غیروں کو موقع مل گیا۔ جب ہم نے اپنوں کو غلط کہہ دیا تو غیر کیوں اپنا کہے گا؟ میں نے اپنے باپ کو گالی دی تو غیر ایمان والا جو نہ میرا باپ لگتا ہے، نہ بیٹا لگتا ہے، نہ بھائی لگتا ہے، وہ میرے باپ کی کیوں تعظیم کرے گا؟ جب میرے دل میں میرے ماں باپ کی قدر نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کی قدر نہیں ہے، تو یہ غیر ایمان والا نہ اسے قرآن کی تعلیم ہے، نہ اسے حدیث کی تعلیم ہے، نہ اسے دنیا اور آخرت کی تعلیم ہے، نہ آخرت پر اس کا ایمان ہے، بلکہ اس کا اللہ پر ہی ایمان نہیں ہے، تو وہ میرے اہل و عیال کی کہاں عزت کرے گا؟ اسی طریقے سے یہ تبلیغی جماعت اپنا کام تھا، میری جماعت تھی، میری تنظیم تھی، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے سرے سے جو ہے اس کو ٹھکرا دیا، صرف ٹھکرایا نہیں بلکہ جو ہے اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا۔ اب سارے عالم بھر میں جو غیر ایمان والے تھے، جو اس کام سے دور تھے، جو اسلام سے دور تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس پر تانے باندھنا اور اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے اس کام کے خلاف بات نہیں کی؟ کیا میں نے اس کام کی خلاف ورزی نہیں کی؟ جب میں نے اس کام کی خلاف ورزی کی تب جو ہے غیروں کو ہمت پیدا ہوئی، غیروں کے حوصلے بلند ہوئے کہ یہ تو خود کے جو ہے کھائے ہوئے پلیٹ پر چھید مارنے والا، میں اگر دو چھید اس پہ مار لوں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، غیر ایمان والے تو غیر ایمان والے جسے ہم اسلامی ملک کہتے تھے، جو ہے اسلامی مملکتوں میں جو شمار تھا سعودی عربیہ، انہوں نے جو ہے اس کام کو ٹھکرایا، اس کام پر پابندی لگا دی۔ یہ کس کی نحوست سے ہو رہا ہے؟ دور نہیں جائیں گے، ہم اپنے ملک میں دیکھیں گے، ہم اپنے کرناٹک میں دیکھیں گے کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، نمازیں کوسوں دور ہیں، کئی مہینوں کی، بلکہ یوں کہا جائے کئی سالوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، بے نمازی بھرے پڑے ہیں۔ دیکھیے میسور کے اندر، دیکھیے بنگلور کے اندر، کئی جگہوں پر دیکھیے مسجدوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، مسجدیں جو ہے بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کو جو ہے مندر بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں اس کی خبر نہیں ہے؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ میں نے جو ہے اس سے پردہ کشی اختیار کر لی، میں نے جو ہے یہ سمجھ لیا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ نماز میرے لیے نہیں ہے، اللہ کے احکامات میرے لیے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میرے لیے نہیں ہیں۔ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی، اب مجھے جو ہے اس کی محبت میرے دل سے ختم ہو گئی۔ اب جو ہے اپنی چیز کو میں نے
اپنا کہنا بند کر دیا تو غیر ایمان والوں نے جو ہے اس پر انگلیاں اٹھانا، اس پر تانے باندھنا اور اس پر جو ہے لب کشائی کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ نماز کی کیا فضیلتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کیا فرمایا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی گناہوں کے سہارے میں گزر رہی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی دوسروں کی غیبت کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکے ڈالتے ہوئے اور ایک دوسرے پر تہمت باندھتے ہوئے میری گزر رہی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی نہ اللہ کے احکامات کی پڑی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں، اور آج انسان پریشان ہے۔ کوئی آدمی یوں کہتا ہے، بعض نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ فلاں گناہ سرزد ہو رہا ہے اور میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، اس کو کیسے چھوڑوں؟ بہت سارے نوجوان ہیں جو گناہوں کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔ پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی جو ہے گناہوں کے سہارے گزر رہی ہے۔ جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، نوجوانوں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ ہمارے بچے اور بچیاں گناہوں کے سہارے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ وقت پر نماز کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے احکامات کی پرواہ ہے، نہ رمضان کا مہینہ آیا تو روزوں کی پرواہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، کھا کچھ نہیں رہا ہے، پی کچھ نہیں رہا ہے، لیکن سب کچھ کر رہا ہے موبائل کے ذریعے۔ اپنے روزے کو برباد کر رہا ہے، اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ نماز کا وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جب ہاتھ میں موبائل آ جائے، الغرض اپنے نوجوان بچے اور بچیاں اس موبائل کی لالچ میں، اس موبائل کی وجہ سے جو ہے اپنی جوانی کو اللہ کے حکم کے خلاف گزار دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف گزار دی ہے۔ شیطان کے ایک ایک فریب اور ایک ایک مکر کے شکار ہو رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے جو ہے سوال کیا کہ ہم اس گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، زنا کے عادی ہو چکے ہیں، جو ہے بہت بڑے طریقے سے جو ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اس گناہ کو چھوڑنا۔ تو کیسا چھوڑنا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بہت آسان ہے گناہوں کو چھوڑنا، چاہے سالوں سال سے گناہ میں مبتلا ہو۔ کوئی شرابی 5 سال سے یا 10 سال سے شراب کا عادی ہو، صبح کو اٹھ رہا ہے شراب پی رہا ہے، رات کو سو رہا ہے نشے کی حالت میں سو رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ گناہ چھوڑنا آسان ہے۔ کوئی آدمی ہے زنا کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی زنا کے سہارے گزر رہی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ شرمناک چیز ہے، آنکھ کھولے تو آنکھ سے زنا ہو رہا ہے، کان سے سنے تو کان کا زنا ہو رہا ہے، زبان کھولے تو زبان سے زنا ہو رہا ہے۔ صرف شہوت کو پوری کرنے کا نام زنا نہیں ہے، سر سے لے کر پیر تک کا ہر عضو زنا میں مبتلا ہے۔ آج معاشرہ ایسا ہے، آج ماحول ایسا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھ کر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اللہ کے احکامات کو بجا لا رہا ہوں، میں اللہ کے فریضے کو بجا لا رہا ہوں، میرا فریضہ ختم ہو گیا، میرا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ اعمال جو ہمارے پاس موجود ہیں، یہ نمازیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، اس کو تکمیل پہنچانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مقبول کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں کئی سالوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن مشکلیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ختم ہوئی ہیں؟ نہیں ختم ہوئی ہیں۔ آزمائشیں ختم ہوئی ہیں؟ نہیں ختم ہوئی ہیں۔ جیسے کئی سال پہلے جو ہے جب اسلامی مملکت ختم ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ اسلامی مملکت قائم نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کے احکامات پورے نہیں ہو رہے ہیں، گناہوں کے سہارے ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نہ آنکھوں
کی حفاظت ہے، نہ کوئی اور عضو میرا محفوظ ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوں جس زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، جس زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہوں، اسی زبان سے گالیاں بک رہا ہوں۔ ماں بہن کی گالیاں زبان سے نکلتی ہے جس زبان سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جب ایسے اعمال ہوں گے تو نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ کے فیصلے کہاں سے اچھے اتریں گے؟ جب بدن میلا ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہننے سے بدبو ختم نہیں ہوتی۔ بدن کو صاف کرنا ضروری ہے خوشبو آنے کے لیے۔ صرف کپڑوں کے تبدیل کرنے سے خوشبو نہیں آتی۔ تو اندر کو پاک کرنا ہے، باطن کو پاک کرنا ہے، نماز کو مضبوط بنانا ہے، نماز کو مقبول بنانا ہے تو باطن کو صاف کرو، اپنے دل کی صفائی کرو، اپنے دل کے اندر سے گناہوں کو نکالو، اللہ کی محبت، اللہ کی تقویت اور اللہ کی جلال کو اپنے اندر محسوس کرو، تب جا کر نماز میں حلاوت نصیب ہوگی، نماز میں مزہ آئے گا، نماز مقبول ہوگی، نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ میں نے آپ سے پچھلی جمعہ کہا تھا کہ نماز کی 3 فضیلتیں ہیں، جس میں سے پہلی فضیلت یہی ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ نماز کی پابندی ہوگی تو گناہ خود بخود ہمارے اندر سے نکل جائیں گے۔ کوئی آدمی شراب کا عادی رہا ہوگا، کوئی آدمی چوری کا عادی رہا ہوگا، کوئی آدمی زنا کا عادی رہا ہوگا، لیکن کثرت سے جو نماز پڑھتا ہے یہ سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، بلکہ یہ ساری چیز کی لت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کو لت لگی ہوئی ہوتی ہے، شراب جو پیتا ہے وہ فوراً اگر اس کو کہہ دو کہ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس کی لت لگ گئی ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، اب اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن کثرت سے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے نماز روک لیتی ہے۔ نماز پڑھ کر تو دیکھو، نماز کے اندر وہ قوت پیدا تو کرو، لیکن آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، صفیں ویران ہیں، مسجدیں بددعائیں دے رہی ہیں۔ فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے، فجر کی نماز بددعا دے گی، ظہر کی نماز چھوڑ رہا ہے، ظہر کی نماز بددعا دے گی، عصر مغرب عشاء کی نماز ہم کے حقوق کو پامال کریں گے، وہ دعا کہاں سے دیں گے؟ نہیں دیں گے دعا، بددعا دیں گے۔ اے اللہ جس طریقے سے اس نے مجھے ویران کیا، مجھے فراموش کیا، تو بھی اسے فراموش کر دے، تو بھی اسے دنیا کے حوالے کر دے۔ اے اللہ تو نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کے ذریعے سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، لیکن یہ تیرا بندہ رزق کو جو ہے اپنی دکان میں، اپنی ملازمت میں تلاش کرتا ہے، دنیا میں تلاش کرتا ہے۔ نماز کہتی ہے اے اللہ جب اس کو دنیا سے رزق حاصل کرنا ہے تو تو کیوں نماز کے ذریعے سے اس کو رزق دے گا، اس کو دنیا کے حوالے کرے گا۔ اب ہم دنیا کے حوالے ہو چکے ہیں، دنیا کہاں سے رزق دے گی؟ جبکہ دنیا کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دنیا خود اللہ کا محتاج ہے۔ سورج نکلنا ہے یا چاند نکلنا ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ بارش برسنا ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ دھوپ نکلنا ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ ہم دن بھر محنت کرتے ہیں اپنی کھیتی پر، اگر اللہ کا حکم نہ ہوگا تو اناج نہیں نکلے گا۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے باغات میں محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو باغات نفع نہیں دیں گے۔ تو نماز کہتی ہے اللہ سے اے اللہ جس طریقے سے اس نے یعنی تیرے بندے نے مجھے فراموش کیا، تیرے بندے نے جس طریقے سے نماز کو ٹھکرایا تو بھی اسے ٹھکرایا۔ نماز کہتی ہے، مسجدیں کہتی ہیں اے اللہ جس طریقے سے یہ تیرا بندہ مجھے ویران کیا تو بھی اس کے گھروں کو ویران کر دے۔ اب ہمارے گھروں میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تنگی اور فاقے ہو رہے ہیں، کہاں سے یہ مسائل حل ہوں گے؟ مسجد بددعا دے رہی ہے اے اللہ جس طریقے سے اس نے یعنی تیرے بندے نے مجھے ویران کیا تو بھی اس کے گھر کو ویران کر دے۔ یہ 2 چیزیں میں نے بتائی تھی۔ یہ تیسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ
نماز کی پابندی کرے گا جب سے وہ بالغ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس وقت تک اس نے فرائض کی پابندی کی، فرائض کی حفاظت کی، نمازوں کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی پروانہ ہو سکتا ہے؟ زندگی گزارنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد واحد یہی ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نماز میں یہ کہہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہ نماز کی پابندی کروں، میں کیوں نماز قضا کر رہا ہوں جبکہ میرا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہ نماز کے ذریعے سے ملے گا، یہ نماز کے ذریعے سے مجھے حاصل ہوگا۔ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، اپنے وقت پر ادا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے اپنے بندے پر نماز فرض کی ہے، پابندی وقت کے ساتھ نماز فرض کی ہے۔ جب بندہ اس کا خیال رکھتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اندھیرے گڑھے میں پڑا ہوا ہوگا، وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں کوئی سورج نہیں ہوگا، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا، بیوی شوہر کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گی، اولاد باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے گی، دوست جسے آج ہم دنیا میں دوست کہتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس بتاتے ہیں، ہر چیز میں ہمارا معاون اور مددگار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی وہاں نہیں ہوگا، تو اس اندھیرے گڑھے میں روشنی کا کام دے گی، یعنی قبر کے اندر جہاں صرف وحشت کی وحشت ہوگی، خوف ہی خوف ہوگا، ڈر ہی ڈر ہوگا، وہاں پر یہ نماز روشنی بن کر سامنے آئے، جسے ہم آسانی کے ساتھ ٹھکرا رہے ہیں، چھوٹے موٹے بہانوں سے نمازیں قضا کر رہی ہیں، یہ وحشت کے دن ہمارے نور کا سبب بنے۔ سوچیں، غور کریں، قبر کا گڑھا ہوگا، اندھیرا ہوگا، صرف مٹی ہی مٹی ہوگی، تو ہم کیا کریں گے؟ کون سی روشنی ہمارے سامنے آئے گی؟ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، ہر انسان مرنے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، قبر میں ڈال دیا جائے گا، مٹی ڈال دیا جائے گا، بھائی بہن ماں باپ اولاد سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اندھیرا گڑا ہوگا، میں رہوں گا، میرے اعمال رہیں گے۔ اس وقت میں اگر کوئی روشنی نظر سامنے آ جائے تو دل میں کیسا سکون محسوس ہوگا؟ سوچیں، غور کریں۔ ایک ایسی زبردست چیز ہے نماز، جو آسانی کے ساتھ چھوٹے موٹے بہانوں سے کئی وقت کی نمازیں ہم اڑا دیتے ہیں، سونے کے بہانے سے، صبح میں جو ہے تھوڑی غفلت کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، بستر کے حوالے ہو گئی، ظہر میں تجارت فی روپیہ جو ہے فائدہ ہو رہا ہے، تھوڑا بہت دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، مغرب عشاء تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے ہم نمازیں قضا کر رہی ہیں۔ یہاں دنیا کا تھکاوٹ ہے، لیکن آخرت کا منظر سامنے رکھ کر ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے کہ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، صرف میں رہوں گا، میرے اعمال رہیں گے، میرا خدا رہے گا، اگر وہ رحم کرے گا میرے اعمال پر تو میرا کام آسان ہو جائے گا، اس ساری چیزوں سے میں بچ جاؤں گا، سارے سوالات سے میں بچ جاؤں گا، سارے حساب سے میں بچ جاؤں گا۔ لیکن نماز خراب ہو گئی، نماز خراب ہو گئی، اعمال خراب ہو گئے، اللہ حساب لینے پر آ جائے تو میں اللہ کا کیسے مقابلہ کروں گا؟ اللہ کے نبی سامنے ہوں گے، صحابہ سامنے ہوں گے، اللہ کے نبی کہیں گے میں نے اس امت کے خاطر، میں نے تمہارے خاطر اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی، کبھی سکون کو نہیں تلاش کیا، کبھی 3 وقت کھانے کو نہیں تلاش کیا، ایک وقت کھا رہا ہوں، دوسرا وقت بھوکا ہوں، پورا دن بھوکا ہوں، 3 فاقے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کہیں گے میں نے یہ سب تیرے خاطر کیا ہے، میں نے یہ سب تیرے خاطر کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہیں گے تو نے کیا کیا ہے؟ جو چیز کو میں نے کہا تھا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے سکون پہنچے گا نماز کے ذریعے، کیا تو نے اس کی پابندی کی؟
کیا تو نے کبھی اپنے وقت پر جب اللہ نے کہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کے طرف سے اللہ کا منادی پکار رہا تھا، کیا تو نے کبھی اس فریضے کو ادا کیا تھا؟ نہیں کیا۔ صحابہ کہیں لگے، صحابہ کی ایک جماعت ہوگی، ہم سے سوال کرے گی، سوچیں اس بات کو، صحابہ کی جماعت ہوگی، وہ کہے گی ہم نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اس دین کے خاطر ہم نے اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر بار کا نذرانہ پیش کیا، پائی پائی دانا دانا اس دین کے خاطر تمہارے تک پہنچانے کے خاطر ہم نے قربان کیا، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب زندگی ہماری ایسے گزر رہی ہے تو اللہ کے پاس سوائے مایوسی، سوائے شرمندگی، سوائے سر جھکانے کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت کہیں گے اے میرے بندے، میرے صحابہ، میرے نبی، میرے ولی، میرے علماء، میرے اکابرین، اس امت کے خاطر یہ قربانیاں دی ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے صرف یہ کیا کہ بڑوں کے کام کو جو وہ کر گئے تھے، جو آج دنیا میں معاشرے میں پیش آ رہا ہے، 100 سال سے جو کام چلا آ رہا تھا اسے آج فراموش کیا جا رہا ہے، ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جو تبلیغی جماعت کا کام دنیا میں چل رہا تھا 100 سال سے زائد ہو گیا ہے، لیکن آج عرب ممالک کے اندر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کام پر پابندیاں لگ گئی ہیں، وہ دن دور نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی اس کام پر پابندیاں لگ جائیں گی۔ یہ میرے اعمال کی نحوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ تیرے اعمال کی وجہ سے یہ اکابرین کے کام کو فراموش کر دیا گیا، تیرے اعمال کی وجہ سے میرے صحابہ کی قربانیوں کو فراموش کر دیا گیا، تیرے اعمال کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو فراموش کیا گیا، میرے نبی کے نام پر آج کھلواڑ ہو رہا ہے، میرے احکامات پر آج کھلواڑ ہو رہا ہے، اللہ کے کلام پر آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کلام جو اللہ سے نکلا ہے، وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے، اس کلام اللہ پر، اس کلام مجید پر آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں، صرف اور صرف ہمارے اعمال کی نحوست سے۔ مسجدیں بند ہو رہی ہیں ہمارے اعمال کی نحوست سے، تبلیغی جماعت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں ہمارے اعمال کی نحوست سے، کلام اللہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں میرے اعمال کی نحوست سے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے، دن بدن نئے فتنے جنم لیں گے، دن بدن نئے سازشیں ہوں گی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش، مسلمانوں کے مدارس کو ختم کرنے کی سازش، مساجد پر تالے لگانے کی سازش اور طرح طرح کی سازشیں ہوتی رہیں گی، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب تک میں اپنے اعمال کو نہیں بدلوں گا، گناہوں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ آزمائشیں، یہ پکڑ، یہ سازشیں ہوتی رہیں گی۔ کل قیامت تک اگر یہی حال ہوگا تو یہی حال مسلمانوں کا ہوگا، جیسے برما میں ہوا تھا۔ یاد رکھیں اس تاریخ کو، مسلمانوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، مسلمانوں کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا گیا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو کیا جا سکتا تھا وہاں کیا۔ وہ دن دور نہیں ہے، ہمارے اعمال کی نحوست سے وہ دن یہاں بھی دیکھنا پڑ جائے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، جب تک ہمارے اعمال خراب ہیں یہ دن موجود ہوگا، تو اس لیے سب سے پہلے یہ فکر کریں کہ مجھے اعمال کو درست کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ وقت پر اللہ بلاتے ہیں تو مجھے آنا ہے اللہ کے دربار میں، نماز پڑھنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ پکا عزم کریں، ارادہ کریں تو دیکھیں جو چیز سوال کی جاتی ہے اللہ سے وہ مانگی جا سکتی ہے، اللہ سے وہ عطا کرا لی جا سکتی ہے، اللہ کے سامنے جو فریاد کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بات کہی جائے گی اللہ وہ بات ختم ہونے سے پہلے ہماری کر دکھائیں گے۔ دیکھیں وہ دن دور نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھا دے اور اپنے اعمال کو درست کرنے اور گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔